یزید بن معاویہ کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سے واقعہ کربلا ہے اور اسلامی تاریخ میں اس سے زیادہ غم انگیز واقعہ نہیں ہوا۔ اس ملعون کے دور میں خانہ کعبہ کو مسمار اور نظر آتش بھی کیا گیا تھا، مسجد نبوی میں گھوڑوں کو بھی باندھا گیا اور مدینہ منورہ کی کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا بھی کیا گیا۔ ہزاروں صحابہ کرام کو شہید بھی اس نے کیا تھا۔ واقعہ کربلا کے کچھ دنوں بعد یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اس کو پیٹ میں پیٹ درد رہنے لگا اور آنتوں میں زخم ہونے لگ گئے اور اس کی آنتوں میں پیپ پڑنے لگ گئی۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایسے یہ تڑپتا تھا۔ حمص میں جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے بیٹے کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت سے متعلق اسے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ معاویہ بن یزید سے بے ساختہ چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہہ کر باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے کسی بھی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے ایسی منحوس خلافت کی حکومت سے محروم رکھے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہو۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی تھیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیخیں مارتا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عجیب قہر تھا کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت ہوئی اور لاش میں ایسی ہولناک بدبو پھیل گئی تھی کہ قریب جانا بھی مشکل تھا اور جیسے تیسے اس ملعون کو سفن کیا گیا۔ ایک روایت میں یزید کی موت کا یہ سبب بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن اس لڑکی نے دل میں یزید کے لیے نفرت پالی ہوئی تھی اور ایک دن رنگللیاں منانے کے بہانے اس لڑکی نے یزید کو ویرانے میں تنہا بلایا اور اس ویرانے کے ٹھنڈے موسم نے یزید کو بدمست کر دیا۔ لیکن اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اس ملعون پر خنجر سے وار کیے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے یزید پر خنجر کے پے در پے وار کیے اور اس کو چیر پھاڑ کر وہیں اس کی لاش کو چیل کووں کی دعوت کے لیے پھینک دیا۔ ایک شامی شخص نے یزید کی موت کے بارے میں لکھا ہے، ایک دن یزید اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھا کر اس کو دوڑایا اور خود بھی مستی اور مدہوشی کی حالت میں گھوڑے پر بیٹھ کر اس خچر کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک زمین پر گرا جس وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اس دن سے یزید ملعون کھڑا نہیں ہو سکا۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا یزید حوارین میں مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور گھوڑے سے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اس کے بعد وہ اٹھ نہ پایا۔ یزید صرف 3 ماہ 6 برس تک تخت پر رہا اور اس کے بعد ملک شام کے شہر حمص میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس ملعون کی قبر دمشق میں آج بھی نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔